بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو الہی نظام کا دستور تسلسل اور امامت و ولایت مولا کائنات کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ الہی نظام اللہ خالق فطرت نے جس انداز میں جس حکمت بالغہ کے مطابق اپنا نظام بیان فرمایا ہے، وہ نظام نتائج کے اعتبار سے عافیت مآب ہے، شرافت مآب ہے، حکمت مآب ہے، عظمت مآب ہے اور انسانی بقا کی ضمانت ہے اور نجات کی ضمانت ہے۔ اور اس کے مد مقابل آیا ہوا جو نظام ہے، وہ جو لوگوں نے بنایا ہے، بالخصوص یہود کا جو سسٹم ہے، وہ سراسر شیطانی وسوسہ ہے اور شیطانی جارحیت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ حالیہ دنوں کے اندر جو اس وقت سلسلہ چلا ہوا ہے ایران کا اور امریکہ اور اسرائیل کا، تو یہ امریکہ چونکہ اس وقت شیطان بزرگ کا کردار دے رہا ہے اور وہ پوری دنیا پر چاہتا ہے کہ میں غالب آ جاؤں اور پوری دنیا میرے زیر اثر رہے، جہاں جیسے چاہوں ویسے تصرف کروں، کسی سلطنت کو بدلوں، کسی جغرافیے کو بدلوں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری روئے زمین ٹرمپ کے باپ کی نہیں ہے، نہ نیتن کے باپ کی ہے۔ اسرائیل بذات خود جغرافیائی اعتبار سے ایک ناجائز اور حرامی ریاست ہے اور وہ کنٹرول کر رہا ہے پوری عیسائیت کو بھی، اور عیسائیوں کو ابھی سمجھ نہیں آئی کہ ان کو لگایا گیا ہے کہ تم نے صرف عیاشی کرنی ہے، موج ملا کرنا، یہی زندگی ہے، اور یہودی اپنے عزائم میں آگے بڑھ رہے ہیں اور پوری معیشت پر قابض ہیں۔ تو اس حوالے سے ایران کو جو سزا دی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس نے اس شیطان کو سجدہ نہیں کیا اور اس شیطان یاہو کے مد مقابل آیا ہے، اور ایران کو سزا صرف اس لیے دی جا رہی ہے کہ ایران نے غزہ کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی مدد کی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بہانے بازیاں ہیں۔ ہر ملک کو اپنے سوورنٹی کے لیے، اپنی جغرافیائی حدود اربع کی بقا کے لیے قوت جو ہے، دفاعی قوت ہے، مضبوط ہونی چاہیے، اس کی ہر ایک کا حق ہے اور سب لوگوں نے کیا ہوا ہے۔ یہ کہاں سے قانون بن گیا کہ یہ جو عیاش طبع اور کمینہ انسان ٹرمپ ہے، یہ جو مزید کہے اور ساری کائنات اس کے زیر نگی ہوں؟ یہ الگ بات ہے کہ ہماری اسلامی سلطنتوں کے اندر ان کے دلال موجود ہیں اور وہ اسی کے ہی ایما پر وہ سارا کام کرتے ہیں، رجیم کے چینج کرنی ہو، فلاں کرنا ہو، فلاں کرنا ہو، لیکن کچھ قومیں غیور ہیں، وہ اب اس سلسلے کو نہیں مانتی، تو اس پر لڑائی کا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن سردست جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں ہمارے ہاں، جو اس وقت پاکستان کے ٹائٹل پر جو ایک بحث چلی ہوئی ہے، ایک مولانا ہے، اور بلکہ اکثر مولانا ہمارے اہل سنت کے جو مولانا ہیں، وہ ایران کی دشمنی میں، وہ یہود کی حمایت میں اپنے اندر کی بھڑاس نکال رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ملا کی چونکہ ذہنی آوارگی کا یہی تک ہی اثر ہوتا ہے۔ دیکھیے، میں عرض کر رہا ہوں، جب قرآن نے طے کر دیا کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ کے ساتھ پینگے نہ بڑھاؤ، یہ تمہارے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، رسول کے دشمن ہیں، اپنے انبیاء کے قاتل ہیں، یہاں تک ان کا یہ رویہ ہے، ان کی تاریخ ہے، پھر تمہارے ساتھ کیسے وہ کر سکتے ہیں احترام کا رشتہ؟ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اپنے مقاصد کے لیے تمہیں استعمال کرتے ہیں اور تمہیں بارہا مرتبہ بطور قاتل استعمال کیا ہے، کرائے کا قاتل بنا کر استعمال کیا ہے، اور ہر جگہ وہ کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہمارے مہربان جو ہیں، ان کو یہ سارا نظر نہیں آتا، ہمارے علماء کو، اور یہ وہ علماء ہیں جو کعبے کی کمائی سے شراب پینے والوں کی شراب کے حصے دار ہیں، اس کے علاوہ ان کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں، نہ کوئی علمی وقار ہے، نہ کوئی تباہر علمی ہے، نہ کوئی دیانتداری ہے۔ یہ ہر گھڑے پر پورے آنے والے ٹکر ہیں،
جہاں سے ان کو مفاد ملے، یہ وہی نعرہ لگا دیتے ہیں۔ بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ خلیجی ممالک کے اندر ایران کا جو حملہ ہے وہ کس حد تک ٹھیک ہے اور کس حد تک غلط ہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم نے اس حقیقت کو خود بیان فرمایا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت غزوات کا آغاز کیا، اسلام کے دفاعی ٹائٹل پر کردار دیا، نبوی عظیمت اور نبوی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے کردار دیا، بدر سے لے کر حنین تک، حنین سے لے کر تبوک تک، یہ سارے کردار جو ہے یہ اسلام کے دفاعی ٹائٹل پر دیے گئے ہیں اور اسلام کے جغرافیوں کو بچانے کے لیے دیے گئے ہیں۔ اور مختلف قبائل یا قومیں یا یہود اور نصارہ کے ساتھ جو ٹکر ہوئی ہے یا مشرکین کے ساتھ، وہ اسلام ہی کے لیے ہوئی ہے، کوئی ذاتی غرض نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو اعلاء کلمت الحق ہے اس کی حفاظت کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کردار دیا ہے، اور آپ کے ساتھ اصحاب رسول علیہم الرضوان نے بھی کردار دیا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی نفوس قدسیہ نے تو انتہا کر دی ہے۔ یعنی اگر ہم بدر سے لے کر آگے تک کا مطالعہ کریں تو ہر میدان میں علی جو ہیں وہ ہیرو نظر آتے ہیں، اور ان کا کردار ایسا مسلم ہے کہ کفر کا کلیجہ لرز جاتا ہے جس میدان میں علی کی دھمک محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تاریخ ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ عرب ریاستیں جو تھیں، یہ مسلمان ریاستیں تھیں، یہاں ایران نے کیوں حملہ کیا؟ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، ایران نے پہلے بھی انتباہ کر دیا تھا کہ جو سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوگی، ہم وہاں اپنا کردار دیں گے، اپنا حملہ کریں گے، دفاع کریں گے۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ کوئی بندہ میرے گھر میں بیٹھ کر، میرے آنگن میں بیٹھ کر کسی دوسرے پر حملہ آور ہو اور پھر میں اسے دفاع کا حق بھی نہ دوں، اور مجھے یہ بھی پتا ہو کہ یہ میرا بھی دشمن ہے، میرے ایمان کا بھی دشمن ہے، تو پھر حق دفاع نہ دوں۔ یہ کون سی انسانی فکر ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ عربوں نے جو اس کو رکھا ہوا تھا محض اسی لیے رکھا ہوا تھا۔ عرب جانتے ہیں کہ وہ نکارہ ایک کارتوش ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پہلے بھی عرب اسرائیل جنگ ہوئی ہے، ایک تاریخ ہے، اور عرصہ دراز تک وہ جنگ رہی ناکامی۔ چھوٹا سا اس وقت اسرائیل تھا، مختصر سا، اور اتنا جغرافیہ عرب کا، اتنے افرادی قوت اور اتنا سرمایہ، لیکن یہ ناکام رہے۔ کیوں رہے؟ آئیے اس کی وجوہات میں عینی شاہدوں کے حوالے سے صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ جس وقت محققین نے، یعنی تحقیق کرنے والے اداروں نے تحقیق کی کہ اتنے بڑے سرمایہ اور افرادی قوت اور اتنے بڑے وسیع ترین جغرافی کے باوجود بھی عرب ہار گیا، تو کیوں ہارا؟ تو پھر جرمن سے لے کر رشیا تک کے لوگ آئے، انہوں نے ریسرچ کی، ریسرچ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کا ہارنا بنتا تھا، اس لیے کہ ان کے اگلے مورچوں میں بھی جا کر انہوں نے دیکھا جو باؤنڈری لائن کے قریب تھے، وہاں بھی مورچوں کے اندر عورتوں کے بریزیئر اور عیاشی کا سامان پڑا ہوا تھا۔ تو جو قوم مورچوں کے اندر عیاشی کرے اس نے خاک لڑنا ہے۔ تو اس وقت بھی ان کی یہی ذوق ذائقہ ہے، محلات کے اندر عیاشی کے علاوہ کیا کیا جا رہا ہے؟ تو ایسی قومیں ہارا ہی کرتی ہیں جن کی نہ کوئی دینی قدر ہو، نہ اخلاقی حرمت ہو، جن کا صرف ایک ہی کام ہو، عیاشی، اس کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ تو بہرحال اگر وہ ہارے ہیں تو اپنی عیاشی کی بنیاد پر ہارے ہیں، اور اگر آج کوئی غزہ کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو سزا کے لیے جناب اس پر گھیراؤ کیا جاتا ہے اور اس کو جناب والا مارا جاتا ہے، بم مارے جاتے ہیں، حملے کیے جاتے ہیں اور اس کی جناب والا سینکشنیں لگائی جاتی ہیں، تو اگر وہ کسی وقت آگ بگولا ہو کر اپنا دفاع کرتا ہے تو ان کو مولویوں کو کیا تکلیف ہوئی؟ خاص کر میرے پاکستان کے شودے قسم کے جو مولوی ہیں، جی ان کو کیا تکلیف ہوئی ہے؟ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ایسے معاملات میں ہماری رہنمائی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تبوک پر تشریف لے گئے تو پیچھے، یعنی آپ غزوے پر گئے ہیں اور لاکھوں افراد کے مد مقابل گئے ہیں 30,000 کا لشکر لے کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو
پیچھے متعین فرمایا کہ آپ یہاں مدینہ پاک کی رکھوالی کریں وغیرہ۔ تو اس وقت یہ ملا ٹائپ جو تھے، اندر سے کافر اور باہر سے ماسک اسلام والا، انہوں نے مسجد بنائی، اللہ کا گھر بنایا، اور مسجدوں کی اس وقت اہم شدید ضرورت بھی تھی اور ان کی اہمیت بھی تھی۔ قرآن پاک کے اندر مسجدوں کی بڑی عظمت آئی ہے، اور اس وقت بھی روئے زمین پر مسجدوں کی ایک تکریم ہے۔ انہوں نے مسجد بنائی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اس مسجد کا جو ٹائٹل بیان کیا ہے قرآن پاک کے اندر، بڑا حیران کن ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، میرے حبیب یہ مسجد جو ہے یہ مسجد نہیں ہے، شرارت گاہ ہے۔ کیوں شرارت گاہ ہے؟ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا، یہ کفر کا بھی گڑھ ہے۔ ایسا عادتاً تو نہیں ہے، مسجد حرام بھی مسجد ہے، مسجد نبوی بھی مسجد ہے، مسجد قباء بھی مسجد ہے، کسی مسجد کو نہ کفر کا گڑھ کہا گیا بلکہ اللہ کا گھر کہا گیا، اور نہ شرارت گاہ کہا گیا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ اس کے بنانے والے ظاہری مسلمان تھے اور باطناً کافر تھے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے مسجد بنائی، قدرت نے کہا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، یہ ایمان والوں کے درمیان جو ہے یہ تفرقہ ڈالنے کے لیے یہ بنائی گئی ہے مسجد۔ وارصادا، سنیے، یہ مسجد یہ مورچہ ہے کفر کا، لمن حارب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے لوگ آمادہ ہیں، کافر ہیں، اندر سے کافر ہیں، باہر سے کلمہ گو ہیں، تو وہ مسجد جو ہے بطور مورچہ استعمال کرتے ہیں۔ اور وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ، جب ان سے یہ کہا جاتا کہ اس کمینہ پن کا، اس شودے پن کا تمہارا ارادہ کیا ہے، کہنے لگے ہمارا ارادہ تو اچھا ہے، نیک ہے، جنت کے لیے بنائی ہے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہ ہے میرے حبیب یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ مولوی صاحبان جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، یہ شودے ہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اس میں کبھی بھی نہیں داخل ہونا، کھڑا نہیں ہونا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، ہاں اس مسجد میں جاؤ جس کو تعمیر کرنے والے صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان طہارت ہیں۔ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس مسجد میں جاؤ جن کے دل پاک ہیں، من پاک ہیں، تن پاک ہیں۔ یہ تو پلید لوگوں نے بنائے ہیں۔ کیوں بنائے ہیں؟ اسلام کے خلاف مورچہ، براہ راست تو اسلام کے مد مقابل آ نہیں سکتے تھے، تو مسلمانوں کو تفرقے میں ڈالنے کے لیے اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مد مقابل لانے کے لیے، دینی حمیتوں کو، دینی قدروں کو پامال کرنے کے لیے مسجد کا استعمال کیا۔ تو پھر ہوا کیا ہے؟ حکم دیا گیا کہ حبیب اس مسجد کو جلا ڈالو، اس مسجد کو جلا ڈالو، اور رسول اللہ نے نبوت کے ہاتھوں سے اس مسجد کو جلایا۔ جو مسجد اسلام کی قدروں کے اور اسلام کی اس اہلیان اسلام کے خلاف استعمال ہو، اس کا جلا دینا واجب ہے اور سنت نبوی ہے، سنت الہیہ ہے۔ یہاں تو مسجد کا یہ ٹائٹل دیا گیا ہے، اور وہاں عربوں نے اگر وہ کتے پال رکھے تھے، ہاں جی، اور ان کو سنبھال رکھا تھا، تو اگر ان کتوں کو ختم کرنے کے لیے ایران نے میزائل مارے ہیں تو پھر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو میں یہ سمجھتا ہوں حقیقی طور پر یہ ایران نے اصل میں عربوں کا تحفظ کیا ہے، عربوں کو بچایا ہے اور آزادی دلائی ہے عربوں کو۔ اگر ان کے اندر کوئی غیرت نام کی کوئی شے ہے، ویسے اکثر اوقات تو وہ غیرت سے عاری رہتے ہیں، اگر غیرت نام کی کوئی شے ہے تو وہ سمجھے کہ ان کا یہ تحفظ ہوا ہے۔ ہاں جہاں جہاں یہ چوہے چھپتے تھے یہ یہودی، وہاں انہوں نے مارا ہے۔ تو بھئی جب آپ دشمنوں کو اپنے گھر میں پناہ دیں گے، اب ہماری پاکستان کی آرمی جو ہے کیا کرتی ہے کہ جہاں دہشت گرد چھپے ہوتے ہیں وہاں اٹیک کرتے ہیں، ان کو حق ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہماری لڑائی کا جو معاملہ ہے وہ کیوں ہے؟ افغانستان کو بارہا مرتبہ انتباہ کرتی ہے ہماری آرمی کہ آپ کے ملک سے اٹھتے ہیں دہشت گرد اور ہمارے معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں، جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، صرف یہ گناہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں یا پاکستانی ہیں۔
تو یہ پاکستان کی سوورنٹی پر، پاکستان کی آزادی پر، جغرافیائی حرمت پر یہ حملہ ہے، انہیں روکیں۔ تو افغانستان نے ایک نہیں سنی، پھر انجام کو پہنچ گئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور مزید پہنچے گئے۔ تو ایسے ہی اگر جہاں سے یہ یہود اور نصارہ جس گھر میں بیٹھ کر کسی مسلمان پر یہ حملہ آور ہوں گے تو اس گھر کو تباہ کرنا یہ سنت ہے۔ کس نے حق دیا ہے عربوں کو کہ تم اپنے گھروں میں سے میزائل بھی چلواؤ اور جہاز بھی اڑواؤ اور جناب اللہ بم وہاں سے، اور پھر کہو کہ ہمارے اوپر بم نہ مارے جائیں؟ یہ بیچارے شہد ملا، وہ ابتسام الہی غالباً اس کا نام ہے، یہ وہ طاہرہ شرفی، یہ تو بیچارے کرائے کے ٹٹو ہیں، ان کی ذاتی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، چونکہ وہاں سے ان کو وہ کعبے کی کمائی سے وہ شراب کا وہ حصہ ان کو بھی ملتا ہے، تو اس لیے یہ بیچارے ان کو تو اہمیت دینی ہی نہیں چاہیے کہ بیچارے کس درجے کے لوگ ہیں۔ تاہم یہ بات ضرور ہے کہ جب قرآن نے کہہ دیا ہے کہ وہ مسجد بھی ہو تو اڑا دی جائے، جس مسجد میں کسی اسلامی ملک کی مخالفت جو ہے وہ ہو اور اس پر وہ حملہ آور ہوا جائے اور وہ مسجد مورچے کا کام دے، وہ شرارت گاہ ہے۔ یہ تو ہوگا یہاں سے یہ معاملہ۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ ایران شیعہ ہے جی، وہ بھئی شیعہ جو ہے صرف ایران تو نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لے کر ہزاروں صحابہ مولا کائنات کی ولایت کے قائل تھے اور شیعہ تھے۔ یہ کون سی ایسی بات ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی تشیع کے لبادے میں حرمت دین پامال کرتا ہے تو وہ شیعہ نہیں ہے، وہ صہیونی ہے اور یہودی ہے۔ اہلیان دین کی پامالی کرتا ہے، اصحاب رسول کی پامالی کرتا ہے یا اور کسی دینی قدر کا وہ ارتکاب کرتا ہے تو وہ شیعہ نہیں ہے۔ اور علی خامنائی جو ہیں سید مرحوم، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت اور انوار و تجلیات کی بارش برسائے، یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اپنے دور اقتدار کے اندر یہ فتویٰ دیا، یہ فیصلہ دیا، یہ آئینی اور قانونی اتھارٹی واضح فرمائی کہ اصحاب رسول علیہم الرضوان کی تکریم ہر شیعہ پر واجب ہے۔ جو شیعہ ہے، جو شیعہ نہیں ہے وہ تو پہلے سے ہی ایسے ہے، لباس اس نے شیعہ کا پہنا ہوا ہے اور اندر اس کا کردار جو ہے وہ یہودیوں والا ہے، وہ یہودی ہے، صہیونی ہے۔ اور آج بھی یہ جو دانشور قسم کے معتدل طبقات تشیع کے، وہ ان کو یہودی ہی سمجھتے ہیں، خواہ وہ نصیریت کی شکل میں ہو، خواہ وہ اور کسی شکل میں ہو، ان کو شیعہ نہیں سمجھتے۔ سمجھ آ گئی؟ تو ان کے جو دائرہ کار ہے وہ اپنے حوالے سے، ہاں ٹھیک ہے، ان کا جو اپنا فقہی مکتب ہے وہ الگ ہے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر وہ چلتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اہل بیت علیہ السلام وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کے علم کی حرمت پر رسول نے رسالت کی گواہی دی ہے، جن کے اخلاق کے تقدس پر رسول نے نبوت کی زبان سے گواہی دی ہے، جن کو ثقلین کے ٹائٹل میں ایک خاص عنوان کے طور پر بیان فرمایا ہے، جن کے ساتھ وابستگی کو رسول نے نجات کی ضمانت قرار دیا ہے، اور جن کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر رسول نے ضامن بن کر فرمایا ہے کہ جو ان سے وابستہ ہو جائے گا اس کے ایمان کا میں ضامن ہوں۔ یہ ہے، تو یہ کوئی جرم تو نہیں، یہ تو دینی عصمت ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں مکتب ہے، مکتب فکر ہے، یعنی اہل سنت کے ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی میں، یہ کوئی قابل اعتراض نہیں چیزیں، ٹھیک ہے، ایک علمی صورتحال ہے۔ تاہم قرآن کریم نے دونوں طبقات پر اپنا تبصرہ دیا ہے۔ وہ لوگ جو اصحاب رسول علیہم الرضوان کی حرمت کو پامال کرتے، ان کے لیے قرآن نے جو الفاظ بولے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ وہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان مولویوں سے کہا جاتا، وہاں جو یہودی مولوی تھے، کہ اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح یہ لوگ لائے اصحاب رسول سچے دل سے، دین پر قربانیاں دینے والے، تو اس طرح ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے یہ تو بے وقوف ہیں، بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم السفہاء، وہ بے وقوف نہیں، بے وقوف تو تم ہو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ان کا رویہ یہ تھا کہ جس وقت وہ صاحبان ایمان سے ملتے تو کہتے ہاں ہاں ہم بھی ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، جب ان لوگوں کے دشمنوں یعنی اصحاب رسول کے دشمنوں سے، یعنی اپنی جماعت سے وہ ملتے،
تو قدرت نے اس کا ٹائٹل بدل دیا کہ یہ انسانی نہیں ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِم، جب وہ اپنی شیطانوں کی طرف الگ ہوتے، قالوا إِنَّ مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان سے مذاق کرنے والے ہیں۔ تو گویا یہ ٹائٹل قرآن نے دیا ہوا ہے، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، جو اصحاب رسول کی توہین کرتا ہے وہ شیطان ہے، اور جو اصحاب رسول علیہم الرضوان کی آڑ میں اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں سطحی رویہ رکھتا ہے تو وہ بدترین ابلیس سے بھی بڑا شیطان ہے اور حرامی بھی ہے، وہ فرمان رسالت کے مطابق سمجھا گی۔ تو یہ جو شر پسند عناصر ہیں، خواہ وہ تشیع کے اندر ہو، خواہ وہ تسنن کے اندر ہو، وہ سارا مذہب نہیں ہوا کرتے، وہ تو صرف اور صرف اس مذہب کے اندر ایک طبقہ ایسا ہوا کرتا ہے جو مذہب کو فروخت کرتا ہے۔ اب دیکھیے نا، ایران شیعہ ہیں جی، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں کے پاکستان کے جو ذاکر ہیں، جو لوٹ کر لے گئے ہیں پوری شیعت کو، آج تک کسی ذاکر نے کوئی بیان دیا ہے ایران کی حمایت میں؟ کوئی نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کہ ان کے پاس گرین کارڈز ہیں امریکہ کے، یورپ کے اندر ان کے کاروبار ہیں، کمائی لوٹتے ان بیچارے شیعوں کو ہیں اور کمائی وہاں جا کر کرتے ہیں۔ ہے نا، غیرت مند اگر کوئی ذاکر ہے تو کھڑے ہو کر کہہ دینا کہ میں امریکہ کی جارحیت پر جو ہے تبرہ بولتا ہوں یا لعنت کرتا ہوں یا وہ غلط ہے، نہیں کہے گا، کبھی نہیں کہے گا۔ وہ اطرت رسول کی خرید فروخت تو ضرور کرے گا، ان قدروں کو پامال ضرور کرے گا، ان کو بیچے گا، اور سادہ شیعہ جو ہے اس کے دل کے اندر اہل بیت ہی بستے ہیں، اور اہل بیت پر وہ تن من دن سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ آمادہ ہے جب بھی۔ تو وہ ان جذبوں کو وہ مسلتا ہے اور پیسے لیتا ہے اور باہر جا کر کاروبار کرتا ہے۔ تو میں اہل تشیع علماء سے بھی کہتا ہوں کہ تعاقب کریں ایسے کمینوں کا، یہ شودے کاروباری ہیں، یہ شیعہ نہیں ہیں، یہ تشیع کے ماتھے پر ایک داغ ہے بدنما، اور ان کو اپنی مجلسوں میں نہ گھسنے دیں۔ اس وقت یعنی کفر اسلام کی باقاعدہ جنگ شروع ہے، اور وہ اپنی خاموشی سے اپنی عیاشی کر رہے ہیں، وہ گھوم رہے ہیں یورپ کے جناب اللہ ٹھنڈی فضاؤں کے اندر۔ تو ہمارے جو مولوی صاحبان جن کو تکلیف ہے ایران کی فتح سے، کیونکہ اللہ نے ایران کو فتح دینی ہے، وہ حق کے لیے لڑے ہیں اور مظلوموں کے حق میں لڑے ہیں اور اپنا وہ نقصان برداشت کر رہے ہیں۔ اور ہمارے مولویوں کو جو تکلیف ہے وہ یہ نہیں تکلیف کہ جناب والا معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ یہ ہے کہ ان کو جو ادھر سے وہ کعبے کی کمائی سے وہ شراب نوشی کی جو بوتلیں آیا کرتی ہیں نا، وہ ان کی متاثر ہوئی ہیں، وہ سرمایہ متاثر ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو جب قرآن کریم نے طے کر دیا ہے کہ مسجد بھی اگر اسلام کے خلاف استعمال ہو تو وہ شرارت گاہ ہے اور کفر کا مورچہ ہے، اور جناب والا مومنوں کے لیے یعنی صاحبان ایمان کے اندر تفریق ڈالنے کا باعث ہے۔ وہ قسمیں بھی اٹھائیں تو بھی جھوٹے ہیں، یہ مولوی صاحبان جتنی مرضی قسمیں اٹھائیں، یہ چونکہ شودے ہیں، ذہنی کمینے ہیں، روٹی سے آگے ان کا کوئی دین نہیں ہے، لہذا ان سے کوئی ایسی نہیں، ان پر کوئی گلہ نہیں ہے کہ ان کی تربیت ہی اس انداز پر ہوئی ہے کہ تم نے حرام زدگی کرنی ہے مسلمانوں کے خلاف، مسلم امہ کے خلاف، اور قرآن اپنا مسلم امہ کے اتحاد کے خلاف۔ انہیں ٹارگٹ دیا جاتا ہے، انہیں سرمایہ دیتی ہے MI6، انہیں پیسہ دیتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولوی دین سے مخلص ہو جائے جو پیٹ سے ہی باہر نہیں نکلا؟ تو یہ عبث ہے، ان سے توقع رکھنا۔ تاہم بحمد اللہ تعالیٰ جو جہاں تک ہم نے تاریخ کا جائزہ لیا، دیکھیے غزوہ خندق کے اندر تمام لوگ موجود تھے، خندق کھودی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خندق میں کھودنے میں شریک عظمت تھے اور کردار دیا، اور وہاں جو پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی ضرب لگائی پہلی، تو وہاں سے آگ اٹھی، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو خوشخبری دے دی، حضور نے فرمایا فتحت علی شام، میرے لیے شام کو فتح کر دیا گیا ہے۔ تو جس جہاد کی بنائیں اس انداز کی ہوں، اللہ انہیں کامیابیاں دیتا ہے، جس طرح آج اللہ اپنے فضل و احسان سے ایران کو کامیابیاں دے رہا ہے۔ دیکھیے آپ خندق کا موقع دیکھیں، جناب مولا کائنات علیہ السلام کی مڈ بھیڑ ہو جاتی ہے عامر ابن عبد ود سے، یہودی سے، وہ پورے عرب کا ایک مانا
ہوا نامور پہلوان تھا، تو اس وقت جب اس کو یہ ٹارگٹ دیا گیا، یہ آگے بڑھا اور مولا کائنات آگے بڑھے، تو دونوں پہلوان آپس میں گتھم گتھا ہیں، دھول اڑی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ علی کل ایمان تھا اور کل کفر کے مد مقابل آ گیا ہے۔ تو پھر نعرہ تکبیر جب بلند ہوا تو خوشی ہوئی، اور اللہ کے رسول سجدے میں گر گئے اس خوشی سے۔ تو یہ تھا وہ اس جنگ کا نقشہ۔ تو آج بھی اسی تسلسل کو اگر عملاً دیکھ رہا ہو تو وہ امام خامنائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وجود ہے کہ کل کفر کے سامنے کل ایمان کا بیٹا ٹکرا گیا ہے۔ یہ کیسی حسین مناسبت ہے، کل ایمان سے کل کفر سے کل ایمان کا بیٹا ٹکرا گیا ہے، اور میدان نہیں چھوڑا، بھاگے نہیں ہیں، جان دے دی ہے، انتہا کر دی ہے۔ یہ اسلام کی عزت ہے، وقار ہے۔ اگر یہ کہیں چلے جاتے، پناہ لے لیتے، تو اسلام پر حرف آنا تھا۔ انہوں نے اپنی قربانی کو پیش کر دیا ہے، اپنے بچوں کی قربانی کو پیش کر دیا ہے، تو لیکن وہ میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں۔ تو گویا اگر اس وقت کی تاریخ کو عملاً دیکھنا ہو تو پھر کل کفر کے مد مقابل اگر کھڑا ہے تو ایران کھڑا ہے، اور امام خامنائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کل ایمان کا بیٹا ہونے کا حق ادا کر کے اس تاریخ کو از سر نو احیاء اور زندگی دے کر اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے ہیں۔ تو ایسی مقدس شہادت پر مولویوں کی بک بک کرنا، کائیں کائیں کرنا، یہ وہ ہمارے پنجابی میں ماحول میں کہا جاتا ہے کہ انا کتا وانو بھونکے۔ جو کتا اندھا ہو نا، تو کتے کی عادت ہے بندوں پر بھونکنا، اس کے قریب سے ہوا بھی گزر جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ کوئی بندہ گزرا ہے، اس کو بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ مولویوں کی یہ بھونک ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو اس حوالے سے باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ جس وقت میدان کربلا میں امام علی مقام علیہ السلام تشریف لے آئے، تو اس وقت آپ نے فرمایا حل من ناصر، اے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، کون ہے جو آج حق کی خاطر میرا ساتھ دے؟ تو کوئی نہیں آیا، اکا دکا کو چند خوش نصیب آئے ہیں، تو وہ اپنی عظمت کے ساتھ شہادت پر فائز ہوئے۔ تو اس وقت بھی یہی صورتحال تھی، اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ کتنے اسلامی ممالک ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہی کوفہ والوں کا وہ کردار دے رہے ہیں۔ یہ نہیں قریب آئیں گے، اس لیے کہ ان کی سلطنتوں کی باغ ڈور جو ہے وہ چودھری صاحب کے ہاتھ میں ہے، چودھری ٹرمپ صاحب کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، یہ کبھی نہیں آئیں گے۔ ہاں، جن کو اللہ نے حمیت ایمان سے نوازا ہے وہ کردار دے رہے ہیں، وہ خواہ خفیہ طور پر دے رہے ہیں، خواہ وہ مطلب بظاہر دے رہے ہیں۔ اچھا، یعنی اجتماعی طور پر پوری امت جو ہے وہ اس کمینہ پن سے گزر رہی ہے جس کمینہ پن سے حسین علیہ السلام کے زمانے میں امت گزری تھی۔ اہل مکہ جو ہیں وہاں 4 مہینے آپ خطاب کرتے رہے، کوئی ساتھ نہیں آیا، ٹھیک ہے، اور اہل مدینہ جو ہیں وہ بھی۔ لیکن قدرت نے کیا کیا؟ رسول کی شہزادیوں کا اگر امت نے احترام نہیں کیا تو پھر ان کے ساتھ بھی وہ ہوا کہ تاریخ کا سینہ چر جاتا ہے جس وقت ہم وہاں سے گزرتے ہیں، سینہ چر جاتا۔ اہل مدینہ کے ساتھ کیا ہوا، پھر اہل مکہ کے ساتھ کیا ہوا، یہ انتقام الہی ہے۔ تو اس وقت بھی اگر امت حق کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی تو پھر اللہ کے انتقام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ امام علی مقام علیہ السلام جو کچھ تھا ان کے پاس وہ لے کر باطل کے مد مقابل آ گئے، اور کربلا میں بیٹھ کے کردار دیا، جان دے دی، مگر حرمت اسلام پر آنچ نہیں آنے دی۔ تو کیسا تعلق ہے امام خامنائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ انہوں نے بھی اپنے خاندان کے ساتھ جان تو دے دی ہے مگر اسلام پر آنچ نہیں آنے دی۔ تو بہت ساری نسبتیں ہیں اس حوالے سے۔ تو اس معاملے میں میرے بہت پرانے درینہ دوست تھے مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب گجرانوالے سے۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا ایک باشندہ تھا، لیکن دین کی خدمت میں اس نے اپنا کردار دیا۔ اس وقت الحمدللہ تعالیٰ یہ روئے زمین پر ان کی گفتگو کے انوار و تجلیات سے لوگ محظوظ ہو رہے ہیں، اور
مسرور ہو رہے ہیں، اور بہت بڑا ادارہ انہوں نے وہاں گجرانوالہ میں بنایا ہے اہل سنت کے لیے، اور انہوں نے فرط جذبات میں کہیں آ کر یہ بات کہہ دی کہ اگر یہ جو ایران ہے یہ شیعہ ہے تو جو یہ نیتن یاہو ہے وہ اچھا سا سنی ہے، تو اس بات پر ان کے اوپر کفر تک کے فتوے، اور شودے و مولویوں تمہاری حیثیت ہی کیا ہے اور تمہارے فتووں کی حیثیت ہی کیا ہے، تمہیں صرف بک بک نصیب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تمہارے پلے، تم 2 ٹکے کے ایک ذہنی آوارہ لوگ ہو، اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی بندہ یہ جو مولوی فتوے لگانے والے ہیں کوئی غسل خانہ ہی بنا کے دکھائے؟ علامہ ثاقب رضا مصطفی دامت برکاتہم العالیہ نے پورا یونیورسٹی بنا کر دی ہے اہل سنت کو، ایسے بیٹھ کر بک بک کرتے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ بہرحال تو میں نے بھی پچھلی بھی لاگ میں بات کہی تھی کہ اگر ایران شیعہ ہے تو یہ جو ہے نا نیتن یاہو صاحب جو ہیں یا ٹرمپ جو ہے بہترین سنی، خاص کر بریلوی سنی ہیں، اور ان کو لے جائیں، ان کے مرنے کے بعد انہوں نے مرنا ہے، ان کے مرنے کے بعد ان کو لے جائیں وہاں بریلی شریف میں دفنا دیں، بہترین ریونیو جمع ہوگا، تمام یہود بھی وہاں حاضری کے لیے آیا کریں گے، عیسائی بھی وہاں حاضری کے لیے آیا کریں گے جناب، تو وہاں غلہ رکھ دیں، بہترین کمائی ہوگی، خدا کا خوف کرو مولوی ہو، تم شرم سے مر نہیں جاتے کہ اس وقت عالم اسلام پر چلیے اگر ایران نہیں سامنے آتا تو کیا خیال ہے تمہیں نیتن یاہو چھوڑے گا؟ تمہیں ٹرمپ چھوڑے گا؟ اور تم تو اتنے بے غیرت ہو گئے ہو کہ تمہیں امریکی کہتے ہیں کہ یہ پیسے کے لیے پاکستانی ماں بیچ دیتے ہیں، تمہاری غیرت تو تمہاری ماں پر نہیں آئی، اسلام پر کیسے غیرت ہے؟ بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خلش جو ہے ذہن سے نکال دی جائے، جہاں پر بھی جہاں سے جس جگہ سے بھی اگر کفر حملہ کرتا ہے اس جگہ کا تعاقب کرنا، اس کو برباد کرنا، یہ الہی سنت ہے، نبوی سنت ہے، واجب ایمانی ہے، سمجھا گی؟ کس نے کہا ہے کہ جناب والا ان ریاستوں کو خلیجی ریاستوں کا کہ تم جناب یہودیوں کو اپنی آغوش پہ پالو اور ہمارے ساتھ مطلب اوپر وہ آگ برسائیں اور ہم دفاعی طور پر کچھ بھی نہ کریں؟ بہرحال یہ اچھا کیا ہے ایران کے پریزیڈنٹ صاحب نے کہ وہ خلیجی ریاستوں سے انہوں نے معذرت نامہ کر دی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم سے یہ ہم معذرت کرتے ہیں، وہ ٹھیک، اچھی بات ہے۔ تو اس وقت عالم اسلام کو اکٹھے ہونا پڑے گا اور ملا کو تھتکار کر اکٹھا ہونا پڑے گا، چونکہ ملا کبھی نہیں چاہے گا کہ ایماندار جو صاحبان ایمان ہیں، مسلمان ہیں، وہ ایک ہیں، کیونکہ یہ شروع سے ہی میں نے ان کی ہسٹری ساری کھنگالی ہے ملا کی، شروع سے ہی یہ اسلام مخالف جو ہیں، نام اسلام کا لیتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، جبے کبے بھی ہیں۔ دیکھیے نا بھٹو کے بارے میں، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، اس پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ شرابی تھا، اس نے صرف اتنی بات کہی تھی کہ میں تھوڑی سی پیتا ہوں، پتہ نہیں پیتا تھا یا اس نے ویسے شغلن کہہ دیا، وہ تھوڑی سی کے بارے میں کہے، تھوڑی سی شراب کے بارے میں کہے تو اس پر کفر کے فتوے، اس کو اتارو جی، تحریک کے چلاؤ جی، اور یہ جو مولوی ہیں یہ گھڑوں کے حساب سے پیتے ہیں، اور اس کا پیٹ دیکھا ہے، ایک بہت بڑا حوض بنا ہوا ہے شراب پی پی کے، یہ جائز ہے چونکہ یہ ملا ہے، چوں کفر اسکاب برخیزت کجا مان مسلمانی۔ اس لیے میں امت سے کہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے ملا سے جان چھڑاؤ، جتنی نفرت کرو گے ملا سے، چونکہ یہ ذہنی شودے ہیں، یہ کمی کمین اٹھ کر آتے ہیں اور مسجدوں میں آ کر مطلب اور مدرسوں میں آ کر براجمان ہو جاتے ہیں، ان سے جان چھڑاؤ اور ان پر عدم اعتماد کرو، ان کو مسجدوں سے ہٹاؤ، ان کو مسندوں سے ہٹاؤ، یہ گڈیریاں بیچیں۔ امت ایک ہے، کسی کو کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے تو ملا کا پیدا کردہ ہے۔ تو لہذا جہاں کہیں بھی اگر اسلام پر، اہالیان اسلام پر حملہ ہو، خواہ وہ مسجد سے بھی کیا جا رہا ہو، تو قرآن کے مطابق وہ کفر کا مورچہ ہے، مسجد نہیں ہے، اس کو گرا دینا واجب ہے۔ ایرانیوں نے جو کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ پھر بھی اگر یہ عرب لوگ جو ہیں اپنے مورچوں کے اندر کفار کو جگہ دے کر مسلمانوں پر یہ لگار کریں کہ خواہ وہ پاکستان ہو، خواہ انگلش اپنا ایران ہو، خواہ ترکی ہو، جدھر بھی، اس مسجد کو گرا دینا بڑا ضروری ہے، کیونکہ وہ اسلام کے خلاف مسجد پھر بھی بن جاتی ہے، لیکن وہاں جو کام لیا جا رہا ہے یہ بہت برا ہے۔
تو اس لیے میں نے وضاحت ضروری سمجھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح نصیب فرمائے۔